مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ کسی انسان کو چھوڑ کر اگر تم نے رب کو پا لیا ہے تو یقین کرو تم مکمل فائدے میں ہو۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کریں، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی ہے۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں نہ طعنہ ہے، نہ الزام ہے، نہ رسوائی ہے اور نہ ہی شرمندگی ہے، صرف سکون ہی سکون ہے، اور وہ محبت بے شک اللہ کی محبت ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک محبت اور خوشیاں بانٹنے والے انسان کا دامن بھلے ہی خالی ہو، لیکن ان کی روح پرسکون ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہوتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں، کیونکہ شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہ تمہارا سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار۔ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ دل سے تو صرف انسان نکلتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ ان کی ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جسے اللہ نے تمہاری دعاؤں میں شامل کیا ہے اللہ اسے تمہاری زندگی میں بھی شامل کرے گا انشاءاللہ، بس تم یقین رکھنا۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے زیادہ محبت ہو۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک کہ اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعاؤں کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا کہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کے رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے، اور اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرنا،
بلکہ شکر ادا کرنا اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ تیری قسمت کا لکھا تجھ سے کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ اگر بھروسہ ہے رب پر تو تجھے وہ بھی مل جائے گا جو تیرا نہیں ہو سکتا تھا۔ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے لکھ دیتا ہے۔ محبت خوبصورت انسان سے نہیں، بلکہ محبت جس سے بھی ہوتی ہے وہی انسان خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ محبت کا اظہار تبھی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتی۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مشکل بڑی لگنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تک تم جانا چاہتے تھے، تو یقین کرو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوگی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اگر جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کسی بندے سے دوستی کرے تو وہ اس کے زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق، عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ جو شخص تمہاری خوشی چاہتا ہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ جو چیز کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو اس کی امید نہ رکھنا سب سے بڑی دولت ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں ہوتا، اور جو ہوگا وہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ زندگی میں دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، پہلا مغرور اور دوسرا مصروف۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب سے یاد کرتا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو تو تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ قیامت کے دن تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا ہے جب تک کہ تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔
मुसलसल दस्तक देने से दरवाज़ा खुल ही जाता है, इसलिए अपने रब की रहमत से मायूस मत होना। हमेशा दुआ करते रहना, कबूल किसी भी वक्त हो सकता है। सिर्फ दो लोग मुक़द्दर वाले होते हैं, एक वह जिन्हें वफ़ादार दोस्त मिलता है और दूसरा वह जिनके पास माँ बाप की दुआएं होती हैं। तुम वह मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नज़र आता है, मगर अल्लाह वह देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वह आपके दिलों में सिर्फ उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के काबिल होते हैं। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिस काम को रब संवार दे उसे कोई नहीं बिगाड़ सकता। खुदा के नज़दीक किसी इंसान की इज़्ज़त जितनी ज़्यादा होती है, उसका इम्तहान भी उसी कदर सख्त होता है। जिस ख्वाहिश को तुम अल्लाह की रज़ा के लिए दूर कर देते हो, वह उसी ख्वाहिश पर राज़ी होकर उसे तुम्हारे मुक़द्दर में लिख देता है। जब दिल दुख जाए तो अल्लाह के आगे रो लिया करो, क्योंकि दर्द कितना भी हो, अल्लाह के आगे रो लेने से सुकून में बदल जाता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो खुदा से मांगें कि वह खुदा आपको दे। अगर फिर भी वह ना मिले तो समझ जाएं कि उसको खुदा से किसी ने मांग लिया है। लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दो, क्योंकि लोग तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं। सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही है जो तुम्हें तेरे फ़ायदे के लिए चाहती है। जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है, वह इंसान प्यार भी उतना ही ज़्यादा करता है और उतना ही साफ दिल रखता है। पसंद उसको ना करो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज़्ज़त करता हो।